نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، حکم ہوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی تورات قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے اور اس پر عمل بھی کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ رب تعالیٰ کی گرفت سے اور آخرت کے عذاب سے۔ یہاں اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جب تورات دی گئی تو تمہیں چاہیے اب اس پر عمل کرو۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے، جو یہ طور پہاڑ ہے یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا بھئی؟ یہ طور پہاڑ ہے، یہ تم پر گرا دیا جائے گا اگر تم عمل نہیں کرو گے۔ اور دوسری جگہ ہے وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ یہودیوں نے یعنی بنی اسرائیلیوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب قریب ہے یہ پہاڑ ہم پر گر جائے گا اور ہم پیس پیس ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو ایسا معلق کر دیا جس طرح یہ چھت ہوتی ہے اور بغیر ستونوں کی، اور نے یہ گمان کر لیا کہ اب ہم پر گر جائے گا تو ہم اس میں غرق و تباہ ہو جائیں گے۔ سوال ہوتا ہے کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں اگر تم عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تمہیں میں غرق کر دوں گا۔ اب جو قرآن خود فرما رہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور یہاں فرما رہے کہ عمل نہیں کرو گے تو میں تمہیں غرق کر دوں گا۔ اب جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یورپی ممالک میں، امریکہ سمیت، برطانیہ سمیت، یہ سارے جو انگریزی ممالک ہیں کہ بھی دین میں شدت پسندی ہے، دین میں سختی ہے، اگرچہ وہ اپنے عمل کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے نا۔ صدام حسین سے لے کر صدر مرسی، مرسی سے لے کر کرنل قذافی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو انہوں نے قتل کر دیا، سب کو انہوں نے قتل کر دیا بزور طاقت کے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن الزام کس پر لگایا جاتا ہے بھئی؟ اسلام پر، کہ اسلام میں کیا ہے؟ جبر ہے، سختی ہے، شدت پسندی ہے، دہشت گردی یہی سے اٹھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو عافیہ صدیقیہ سے کل ملاقات ہوئی ہے، ان کی بہن 20 سال بعد، یعنی اتنی شدت پسندی ان میں ہے کہ بیچ میں وہ شیشے کی دیوار کھڑی کر دی گئی، اور نہ ان کو ہاتھ لگانے دیا، نہ ان کے آنسو پہنچے گئے، نہ ان سے ہمدردی کی گئی، بس 2.5 گھنٹے کی ملاقات تھی، 1 to 1 ملاقات، بس ہاتھ لگانے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ یہ ان کی اتنی سختی ہے، لیکن الزام کیا ہے بھئی؟ اسلام میں شدت پسندی ہے۔ بہرحال یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین میں داخل ہونے پر تو کوئی سختی نہیں ہے، یعنی کسی پر تلوار رکھ کر، بندوق رکھ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی تم اسلام میں داخل ہوتے ہو ٹھیک ہے، اگر داخل نہیں ہوگے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو ایک مرتبہ، اس کے بعد تمہیں کوئی آزادی نہیں ہے، اس کے بعد تمہیں کوئی چوچرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جب تم نے معاہدہ کر لیا اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، موسیٰ تیرا پیغمبر ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ تمہارا پیغمبر ہے، یہ جب عہد کر لیا تو اس کے بعد بھی کوئی آزادی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی آزادی نہیں ہے۔ اگر عمل کرو گے تو فبہا، تمہیں نیکیاں ملیں گی، جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، مزے ہی مزے ساری زندگی کے۔ لیکن اگر تم عمل نہیں کرو گے، اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہو، عذاب کے لیے تیار رہو۔ جس طرح اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے قانون پر عمل کرنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ آپ چلتے ہوں گے، معمولی سے غلطی پر آپ کو چالان کر دیا جائے گا، معمولی سے غلطی پر۔ کیوں؟ اگر جرم کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، جرم کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ اسی طرح کہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو ایک مرتبہ تو اس کے بعد کوئی آزادی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی آزادی نہیں ہے۔ یہی پر فرمایا اگر تم تورات کو عمل کرو گے، کیونکہ تم نے خود کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمیں کوئی ایسا قانون چاہیے، کوئی دستور چاہیے جس پر ہم عمل کر سکے، زندگی گزار سکے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تورات کو نازل کر دیا۔ اب تم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو، کبھی کہتے کہ یہ نہیں ہے، کبھی کہتے کہ وہ نہیں ہے۔ اب اگر تم عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو طور پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو پوری عبارت کا یہی مقصد ہے۔ جو مرتد ہے، مرتد اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی نعوذ باللہ اسلام سے پھر جائے کہ بھئی
میں اب یہودی اختیار کرتا ہوں، عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں، عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں، ہندو مذہب اختیار کرتا ہوں، تو ابھی اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اگر وہ واپس اسلام میں لوٹ آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ویلکم کیا جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اسلامی حکومت کے اعتبار سے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اسلامی حکومت کے اختیار سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔